السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 488۔ قول سدید سیرت طیبہ والے نہج پر دعوت دینا، 3 شبہات کا ازالہ۔ اجتماعیت کی اہمیت۔ اجتماعی دعوت ہی سے امت مسلمہ متحد ہوگی۔ دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قول سدید۔ قول سدید یعنی سچی اور سیدھی بات کہنا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی مسلمان آدمی ہمیشہ صحیح اور سچی بات کرے، خاص کر دعوت دین دیتے وقت اور بیان کرتے وقت، یعنی بات میں کچی اور انحراف نہ ہو، نہ دھوکہ ہو نہ فریب ہو، بات سچی اور حق ہو۔ تشریح۔ سدید تسدید السہم، یعنی جس طرح تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ نشانہ چوکے نہیں، اسی طرح ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات سیدھے مخاطب کے دل میں اترے اور اس کے دل کو چھو لے۔ دعوت اور بیان میں تاثیر پیدا کرنے کی دوسری باطنی طاقت بھی ہے، اس کا نام نماز تہجد ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ لفظ اقوم قلیلا، اقوم قیلا یعنی قول کو با اثر بنانا، یہ صرف نماز تہجد ہی سے حاصل ہوگا۔ اس لیے داعی کے لیے تہجد ایسی ہے جیسے برنی ڈھانچے کے لیے روح، بغیر روح کے ڈھانچے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح بغیر تہجد کے دعوت بے جان ڈھانچہ ہے۔ نیز ہمارا کردار اور حلیہ اور چال ڈھال بھی ہماری سچائی کی گواہی دے۔ حبیب نجار نے جب اپنی قوم سے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو اس لیے کہ یہ مخلص ہیں، دل سے تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، چہرے مہرے سے اور چال ڈھال سے۔ سورہ یاسین۔ دعوت دین میں جان اسی وقت پڑتی ہے جب داعی کا قول اور حال درست ہو۔ قول سے مراد ایک ایک لفظ کتاب و سنت سے مطابقت رکھتا ہو اور شیریں بیان ہو، یعنی زبان سے اکرام نہ جائے اور دل سے اخلاص نہ جائے۔ اور دوسری صفت یہ کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو۔ یہی 2 صفتیں دعوت کی روح ہے، اور ان 2 صفات کے ساتھ مختصر سی دعوت بھی انسانوں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ جملے معترضہ اور اس کا جواب۔ کچھ اہل علم حضرات حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ ایک ان پڑھ گنوار دیہاتی شخص مجمع کے سامنے دین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت جی نے پوچھا کہ وہ گنوار کیا کہتا ہے؟ یہی تو کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ علماء کرام نے کہا ہاں یہی کہتا ہے۔ حضرت جی معاشر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ خود بتاؤ، اس بات سے زیادہ قول سدید اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، اور سنتوں میں کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی۔ پھر حضرت نے فرمایا اب آگے سنیے اس گنوار کا رب کیا کہتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگلی زندگی سنوار دی جائے گی اور پچھلی زندگی کی بخشش کر دی جائے گی۔
حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل علم حضرات سے کہا کہ اب آپ حضرات ہی فرمائیں، کیا اس قسم کے لوگوں کو تبلیغ میں جانے سے اور اس طرح کا بیان کرنے سے روک دینا چاہیے؟ علماء کرام نے فرمایا نہیں حضرت، انہیں تبلیغ سے اور بیان کرنے سے ہرگز روکا نہ جائے۔ حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام نے میری بات کو سراہا اور اجازت دی۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ وہ اہل علم حضرات کون تھے۔ وہ تھے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر چند اور علماء کرام۔ ایک شبہ کا ازالہ، کیا فاسق وعظ اور نصیحت نہیں کر سکتا؟ جواب، مذکورہ بالا تبصرے سے دعوتی کام کرنے والے کے بیان کی بابت وضاحت تھی کہ اس کا بیان کرنا جائز ہے، اسی طرح اس واعظ کا بیان کرنا بھی درست ہے جو کسی گناہ میں عادتاً ملوث رہتا ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو وعظ اور نصیحت کرنا جائز نہیں، اور سند میں یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ شکوہ دعوے دار سے ہے نہ کہ داعی سے۔ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہو اور وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کرے تو یہ عین درست ہے، جائز ہے، کیونکہ کوئی اچھا عمل کرنا الگ نیکی ہے اور اس اچھے عمل کی تبلیغ دوسری مستقل نیکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک نیکی کو چھوڑنے سے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسری نیکی بھی چھوڑ دی جائے۔ جیسے ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ وہ روزہ بھی چھوڑ دے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہے۔ اسی طرح کسی ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس ناجائز فعل سے نہ روکنا دوسرا گناہ ہے، اور ایک گناہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا گناہ بھی ضرور کیا جائے۔ تفسیر روح المعانی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ طوائف نے کتے کو پانی پلا کر زندگی بچائی اور بخشی گئی۔ فائدہ، حالانکہ وہ فاحشہ تھی، اس کا فحش معلوم تھا، سبھی جانتے تھے، مگر اس نے نیک کام کیا، پانی پلایا اور معجور ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں تو خود گنہگار ہوں، جب گناہوں سے خود پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی بھی باقی نہ رہے گا، کیونکہ ایسا کون ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسی غلط خیالی میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے مواعظ میں خاص طور سے بیان کرتا ہوں تاکہ وعظ کی برکت سے یہ عادت جاتی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو اچھے کام کرنے کو کہتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی کو واعظ کہنا جائز نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اور دونوں میں فرق واضح ہے۔ مگر یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ بے عمل ہونا نہ تو واعظ کے لیے جائز ہے نہ غیر واعظ کے لیے، تو پھر واعظ کی تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ناجائز تو دونوں کے لیے ہے، مگر واعظ کا جرم غیر واعظ کے جرم کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور زیادہ قابل ملامت ہے، کیونکہ واعظ جرم کو جرم سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر جرم کرتا ہے، اس کے پاس یہ عذر نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا جرم ہونا معلوم نہ تھا، برخلاف غیر واعظ کے اور ان پڑھ جاہل کے کہ اس کو خواہ علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ ہو لیکن ارتکاب گناہ میں اس کے پاس کسی درجے میں عذر موجود ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اس کے علاوہ عالم اور واعظ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو یہ دین کے ساتھ ایک قسم کا مذاق کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنا علماء کو معاف نہیں کرے گا۔ تفسیر معرف القرآن، آیت اتأمرون الناس بالبر۔
یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے. وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے. اس کو دیکھ کر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تو واپس ہو گئے، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اس کو اس فساد زدہ ماحول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس بات کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ یہ غلط ماحول ختم ہو جائے. یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے. 100% لوگ جانتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز فرض ہے، مگر 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب اس بے نمازی کو تبلیغ والے گشتوں میں لے کر جاتے ہیں، اس سے دعوت دلواتے ہیں. دعوتی بات کہنے سننے سے اس سے احساس ہوتا ہے اور پھر وہ نمازی بن جاتا ہے. دوسرے شبے کا ازالہ. دعوتی کام فطری طور پر انجام دیا جاتا رہا ہے، نہ کہ کرامت اور خرق و عادت کے ذریعے. انبیاء علیہ السلام روحانیت کے منبع ہوتے تھے، مگر ان کا نہج تبلیغ اور رسالت بالکل عمومی ہوتا تھا. انہیں تھکان بھی ہوتی تھی، کوڑھن بھی، بھوک پیاس بھی، وہ درد بھی سہتے تھے، چبھن بھی انہیں ہوتی تھی. روحانیت کے پہاڑ تھے، مگر تعب و تھکن والی راہ پر گامزن تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ تھے. ہاتھ پھیر کر اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مگر میدان دعوت میں ہوتے تو جھولی پھیلا کر امداد مانگتے تھے اور فرماتے تھے من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ واسطے. ہمارے درمیان ایک طبقے کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ اللہ والے اپنی روحانیت اور تصرفات سے انسانوں کی ہدایت کے حصول میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں. ان کا تعلق مع اللہ ہی انسانوں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہدایت ہوتا ہے. اس لیے ہم دعوتی کام میں لگنے سے زیادہ ان کی رفاقت اور صحبت کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اور ہمارے معتقدین اور مریدین کو تبلیغی محنت اور اس کے لیے اسفار کی ضرورت نہیں ہے. جواب: ایمانی حقیقت اور کیفیات کے حصول اور ہدایت انسانی کے لیے دعوتی کام ایک فطری اور طبعی چیز ہے. بزرگوں کی صحبت سے عبادات اور اخلاق اور عادات درست ہوتے ہیں، ایمان اور یقین نہیں. صحیح حدیث میں ہے علم تعلیم سے یعنی سیکھنے سے ہی آتا ہے، اور حلم یعنی برداشت نامساعد اور نامناسب حالات کو جھیلنے اور برداشت کرنے سے آتا ہے. علم کے لیے استاد اور حلم کے لیے دعوتی محنت اور اس راستے کی قربانی اور مشقت چاہیے. دعوتی کام کے راستے میں 1 آنا اکرام اور 15 آنا بدنام ہونا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے قدسیوں کے درمیان میں 10 سال رہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر تم 10 سال مکمل کر لو تو تمہاری مرضی. 10 سال بعد اپنی زوج محترمہ کے ساتھ جب لوٹنے لگے تو درمیان راہ میں رسالت اور نبوت عطا کی جانے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نامساعد حالات اور واقعات پیدا فرمائے. فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ. سارا واقعہ بیان ہوا. آسا ازدا ہوا، پھر ازدا آسا بنا، یعنی موت سے حیات اور حیات سے موت، نفع سے نقصان اور نقصان سے نفع. یعنی اس واقعے سے ایمانی اور یقینی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کا فاعل حقیقی ہونا اور غیر اللہ کا اللہ کے مقابلے میں کچھ نہ ہونا سمجھایا اور سکھلایا اور آنکھوں سے دکھلایا گیا. اور یہ اس لیے مقصود تھا تاکہ جس قوم اور بادشاہ یعنی فرعون کے پاس بھیجا جانا تھا وہ بہت طاقتور تھا، اس کی طاقت کا سامنا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت کو سمجھ لے، دیکھ لے، یقین کر لے، تاکہ فرعون کی طاقت پر رسول کی دعوت اور اس کے معجزات غالب آ جائے. اور رسول جس ذات باری تعالیٰ کی طرف بلائے، دنیا والی اس عظیم ذات کے سامنے جھکنے سے اپنا خالق اور مالک اور حاکم اور رازق ماننے والے بنے. خلاصہ یہ ہے کہ 10 سالہ صحبت صالحین کی برکت سے سب کچھ سنور گیا تھا. باقی رہ گیا تھا طبعی اور فطری راہ پر چل کر اپنے اندر ایمان اور یقین کی اس کیفیت کو داخل کرنا جو ایک داعی عظیم کے لیے ضروری تھی. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو دکھا کر انہیں ایک عظیم المرتبت نبی اور رسول بنا دیا علیہ الصلاۃ والسلام. حقیقی ایمانی کیفیات کا حصول دعوتی محنت اور اس محنت کی وجہ سے دنیاوی زندگی کے حالات کے الٹ پھیر کے اندر ہی پنہاں ہے. قول حسنہ، لوگوں کو اچھی بات کہنا، ایسی بات ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہو، یعنی باتوں میں پیار، محبت، نرمی، شرافت، متانت، عاجزی، انکساری، اپنائیت اور ہمدردی ظاہر ہو رہی ہو، اسے قول حسن کہتے ہیں. نبیوں کی صفات،
شیریں کلامی، محبت برا دل، نمناک آنکھیں، کوڑنے اور تڑپنے والا دل اور سوچنے والا دماغ، صبر کرنے والا جسم، امید سے بھری امنگیں، اچھا گمان، یہ صفات نبیوں کی اساس اور میراث ہے۔ ایک کامیاب داعی اللہ ان صفات کے بغیر اپنی دعوتی مشن میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بقول اقبال کے کہ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح اعظم، جہاد زندگانی میں یہ تھی مردوں کی شمشیریں۔ اس کے برعکس مزاج میں سختی اور گرمی، چڑچڑاہٹ، غصہ، جھٹ خفا ہونا، بات بات پر لوگوں پر فتویٰ لگانا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فاسق ہے، یہ گستاخ ہے، اور نام لے لے کر کسی کی بے عزتی کرنا، تبرہ کرنا، عیوب نکالنا، جھٹلانا، تمسخر کرنا، اوروں کو دشمن ٹھہرانا، بے وجہ ناراض ہونا، یہ باتیں عامیانہ ہیں، جاہلانہ ہیں۔ داعی اللہ اسی طرح کے مزاج والے ہرگز نہیں ہوتے۔ اس قسم کے مزاج سے نہ دین کا بھلا ہوگا نہ ہی دنیا کا۔ گھروں میں، خاندانوں میں، سیاستدانوں میں، علماء میں، عوام میں، حکومتوں میں جتنی خرابی اور بربادی پائی جا رہی ہے، ان سب کے پیچھے یہی بد مزاجی کار فرما ہے۔ کوئی کسی کو جھیلنے، برداشت کرنے، معاف کرنے، درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہو جاتے، یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خلق عظیم تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرمایا کہ آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درگزر سے کام لے، انہیں اپنے سے جوڑے رکھے، اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لے، ان کی خطاؤں پر استغفار کرے۔ یعنی امیر اپنے ہر ایک اپنے ساتھی سے مشورہ لے کر کام کرے۔ گھر والے، حکومت والے، فوجی اور علماء، مزدور، دین کے داعی، سب کے لیے مشورہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، اور کم از کم سنت تو ہے ہی۔ اس سے آپس میں دل جڑے رہتے ہیں، کاموں میں اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اجتماعیت کی اہمیت، اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے چند امور ضروری ہے۔ ساتھیوں کی خطاؤں پر عفو و درگزر سے کام لینا، دعوت کے کام کو آسان بنا کر پیش کرنا، نامناسب اقوال اور افعال سے احتراز کرنا، اس سے بچنا۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دے، جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے۔ خذ العفو ای خذ ما عفا لک من اموالہم ای ما فضل، یعنی ضرورت سے زیادہ مال لوگوں سے لے لے اور محتاج بندوں پر خرچ کرے۔ فتح الباری۔ یہ حکم زکوٰۃ واجب ہونے سے قبل تھا، بعد میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرے مفسرین نے اس سے اخلاقی ہدایت یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے۔ امام ابن جریر، امام بخاری وغیرہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا۔ حضرت عینیہ ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان پر تنقید کرنے لگے کہ آپ ہمیں نہ پوری عطا دیتے ہیں، نہ ہمارے درمیان انصاف کرتے ہیں، جس پر حضرت عمر غضبناک ہوئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر کے مشیر ہیرا ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عینیہ کے بھتیجے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ درگزر کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، اور یہ سائل بھی جاہلوں میں سے ہے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے درگزر فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب کا حکم سن کر گردن خم کر دینے والے تھے۔ صحیح البخاری تفسیر سورہ اعراف۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کے مقابلے میں معاف کر دینے، قطع رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی اور حق تلفی کے مقابلے میں احسان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ العرف سے مراد معروف بات یعنی نیکی کی بات ہے۔ اعرض عن الجاہلین یعنی آپ نے اپنی دعوت تو پوری کوشش کے ساتھ پہنچا دی اور سامنے والا پھر بھی نہ مانے تو اس سے اعراض کرے، حجت بازی نہ کرے اور نہ ہی اس شخص کے خلاف شور مچائے، نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کرنے کی سوچے۔ یہ فارغتگی اور علیحدگی بھی وقتی طور پر ہوگی اور موقع پا کر پھر سے دعوت دینے کے لیے جانا ہوگا۔ اب جب دوبارہ دعوت دینے جائیں گے تو ہدیہ وغیرہ لے کر جائیں گے اور دوستی اور ہمدردی کو پیش نظر رکھیں گے اور اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگ کر جائیں گے۔ ہمارے ایک عظیم داعی تھے شیخ صالح باوزیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے مولوی صاحب اچھا گول کیپر کسی گیند کو نہیں چھوڑتا،
اپنا مارے تو بھی جھیلتا ہے، مخالف ٹیم والا مارے تو بھی جھیلتا ہے، اڑ کر گر کر اچھل کر جھیلتا ہے، کبھی کسی گیند کو چھوڑتا نہیں۔ اچھا دائی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کسی بندے کو نہیں چھوڑتا، دعوت دیتے ہی رہتا ہے، چاہے اسے گالیاں دے، مارے پیٹے، بدسلوکی کرے، اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے تو ہدایت مقصود ہے، اسے پانے کے لیے وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جاہلیت کے کام، داعی ان صفات سے دور بھاگتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے، انتقام لینے سے، روٹ کر بیٹھ جانے سے، مرکز چھوڑنے سے، مرکز والوں کے خلاف مہم چلانے سے، ان کے خلاف کتابچے چھاپ کر بانٹنے سے، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت اپنی خود کی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسے دوسروں سے زیادہ اپنی ذات کی پڑی رہتی ہے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد مرکز میں آرام فرما رہے تھے، طبیعت ناساز تھی۔ بھائی عابد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تقاضا لے کر آئے کہ تاجروں میں بیان کروانا ہے۔ میں آہستہ سے عابد بھائی کو منع کرتا تھا کہ اس وقت فضل بھائی کی آنکھ کھل گئی، مجھ سے فرمایا بلاؤ عابد میاں کو، اٹھ کر بیٹھ گئے، سخت بخار تھا، مجھ سے فرمانے لگے مول صاحب ہم تو بیکار تھے، اب کام ملا ہے تو تم اسے بھی ٹالنا چاہتے ہو۔ تشریف لے گئے، 2 گھنٹے بیان کیا اور کہا کہ ہم نے حضرت جی معاصر رحمۃ اللہ علیہ سے عہد لیا ہے کہ مرتے مرتے بھی دعوت دیں گے، اجتماعی دعوت ہی سے امت مجتمع ہو سکتی ہے، اجتماعیت والی تبلیغ ہی بکھری ہوئی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکتی ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تبلیغ والے ہی بکھر کر رہ گئے تو پھر امت مسلمہ کو کون اور کیسے جوڑے گا؟ اس کے لیے اس دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے کہ جس میں 3 چیزیں پائی جائیں: نہج صحابہ پر دعوتی کام ہو، نہج صحابہ کی کلید امیر اور امارت ہے، نہ کہ شورا، فضائل سنائے جائیں مسائل نہیں۔ دائی اور مفتی میں فرق، دائیوں کے بیانات کا موضوع فضائل ہوتا ہے، مسائل نہیں۔ دائی کی بیان کردہ کسی فقہی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے کا کوئی دائی مفتی کہلانے کے لائق نہیں۔ مفتی ایک بے کنار سمندر کی طرح ہوتا ہے، اس کا منصب قاضی القضات کی اعلیٰ مسند ہوتی ہے، جس کے مقام کو علماء بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر دائی کی کیا حیثیت؟ دائی کی رسائی صرف مسئلے کی روایت تک محدود رہتی ہے، مفتیان کرام روایت سے بہت آگے درایت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اہل علم اور کمال کا قول 100% حق اور سچ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قدر علم والوں کی رسائی صرف روایت تک محدود رہتی ہے اور حقیقی علماء کا ارتقاء اس روایت سے بھی آگے درایت تک کو محیط ہوتا ہے۔ باب التربیت باب الافتاء، داعی کی باتیں باب التربیت سے متعلق ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے متبعین کو تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے باہر والے جو غیر داعی ہوتے ہیں اس داعی کی بات کو سن کر برداشت نہیں کر پاتے اور اس کے گمراہ ہونے کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرواتے ہوئے ہاتھ دھلاتے وقت پانی کونیوں کی طرف سے نیچے کی طرف بہایا، یعنی خلاف سنت کیا۔ اس پر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور غصے سے فرمایا کیا تم مجھ سے کفر کرواتے ہو؟ اب آپ خود بتلائیں کہ وضو میں کفر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ معیار تقویٰ ہے، سنن نبوی کی محبت کا غلبہ ہے، ایک وجدان ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے سے حضرت فضیل ابن عیاض کو لکھتے ہیں کہ تمہاری بیت اللہ والی عبادت کی وہ وقت نہیں جو اللہ کے راستے کے گرد و غبار کی ہے، یہی نہیں بلکہ ہر وہ عمل جو ایک عمرہ اور اعتکاف کرنے والا ادا کرتا ہے، سب کا استخفاف کرتے ہوئے ایک لمبی چوڑی نظم رقم بند کر دی جسے علماء جانتے ہیں یا عابد الحرمین کے نام سے۔ یہ بھی ان کا ایک دعوت اللہ والا وجدان تھا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے والے مفتیان کرام نہ ان کی اس نظم پر کوئی فتویٰ دیا اور نہ ہی کسی قسم کی نکیر کی، نہ کوئی محاذ آرائی ہوئی، اس لیے کہ وہ سب اللہ والے تھے، ان کے دل بڑے تھے، تعویل سے کام لیتے تھے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔